سیدزادے کے لیے اکٹھے ہوئے، ان کے درجات بلند فرما مالک، وہ درجات بلند فرما جو تو دینا چاہتا ہے، درجات کی بلندی کے کمال پہ ان کو پہنچا، احسان فرما جتنے سادات و مومنین دنیا سے چلے گئے سب کے درجات بلند ہو جائے۔ یہ سیدزادے کا مقام امام عصر کے ظہور پر قبر سے اٹھ کر کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم الثقلین، سر الاسرار العالیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، نافع الظلم و عدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر، زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ضرور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ میری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی ذکر کروں، کہیں بھی دنیا کے کونے ذکر کروں، میں ریت کو سردار کے لقب ضرور سناتا ہوں۔ واقعیت ہونی چاہیے، جس کا صدقہ زندہ ہے، جس کا صدقہ کھاتے ہیں، جس کا صدقہ کرم ہے، جو بے بقائے بقیت دنیا ہے، کم از کم اپنے سردار کے القاب کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسی وقت کی کعبے سے کسی نام سے صدا بلند ہو تو کم از کم یہ نہ ہو بندے کہیں گے وہی ہے جو ہمارا وارث ہے۔ طویل نہ ہو جائے بات، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، گفتگو تھوڑی شاید میں زیادہ کر جاؤں تھوڑے وقت میں۔ موالیہ نے حیدر کرار عزادارہ نے امام مظلوم، سب سے پہلی بات تم اپنا مقام پہچانو۔ یہ جانے والے کا ایک پیغام ہے، جانے والے کی طرف سے ایک درس ہے۔ سب سے پہلے اپنا مقام پہچانو، تم ہو کون۔ جب تم اپنے مقام پہ غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا ہم عام نہیں، ایک کسان بھی کہیں بیج ڈالتا ہے وہ پتھر کی زمین نہیں ہوتی۔ اگر ہم سب کو محبت آل محمد کے قابل بنایا گیا تو یقیناً کوئی معاملہ اور ہے۔ سب سے پہلے ضرور ذہنوں میں اور دلوں میں یہ بات بیٹھنی چاہیے، ہمارا مقام کیا ہے۔ جب پتہ چلے گا ہمارا مقام کیا ہے، ہم عام نہیں، مخلوق اللہ کی اور بھی ہے، لیکن ہمیں چنا گیا ہے محبت آل محمد کے لیے۔ تو اس کا مطلب جس کو چنا جاتا ہے اس کو اس لیے نہیں چنا جاتا کہ دنیا میں تو پھرتا رہے اور صرف تو محب آل محمد کہلوان، نہیں، یہ کہا جاتا ہے دنیا میں تو چل مگر عاشق بن کے چل، تصویر عاشقین بن کے چل، تجھے دیکھ کے لوگ کہیں یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔
اپنا مقام و مرتبہ دیکھنا ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے؟ ہم کس کی دعا سے آئے؟ ہم پہ کس کی نگاہ ہے؟ ہم عام نہیں. دیکھو ایک مومن بھی گناہ کرے، ایک غیر مومن بھی گناہ کرے، فرق کیا رہ گیا؟ میں مشکل بات تو نہیں کر گیا. ایک آل محمد کا چاہنے والا بھی کوئی خطا کرے، ایک نہ چاہنے والا بھی کوئی خطا کرے، فرق تو نہ رہ گیا. ابھی تک ہم نے اپنا مقام سمجھا نہیں. اگر سمجھ جاتے صرف اللہ کا شکر ادا کرتے. پروردگار تیرا احسان، تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہمارے حصے میں ڈال دی، ورنہ ہم کہاں تیری محبوب ہستیاں. اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا، کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. کرشن نگر ہے، موالیہ نے حیدر کرار کی ماشاءاللہ مجمع ہے. میں گھبرائے ہوئے چہرے دیکھ رہا ہوں. ہم روٹین کی زندگیوں میں مصروف ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ہمارا آنے میں، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہمیں اللہ چاہتا علا کل شیء قدیر علی کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. اللہ چاہتا کربلا کے سردار کے دور میں بھی بھیج سکتا تھا. اس دور میں کیوں بھیجا؟ اس وقت محتسب سامنے تھا، حجت خدا سامنے تھی. اس وقت حجت خدا سامنے نہیں. صرف سوچنے کی بات ہے. اس وقت آ جاتے ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے. غیبت میں تیرا میرا بھیجنا اللہ کا تجھے مجھے انعام ڈبل دینے کا ارادہ ہے، کیونکہ دیکھ کے ماننا اور ہر غیبت میں ماننا ہے. دیکھنا ایک بات جو سے دبائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، جوانوں کے لیے اسپیشل میسج ہے. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا، میں بھی اپنے آپ کو اپنی حجت پہ قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا. میرے ساتھ عالم دین کی تشریف فرمائے، میرے قابل قدر ماشاءاللہ مولا کے چاہنے والا ہر بندہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجالس اتنا سکھا دیتی ہے جاہل نہیں ہوتا. ٹریننگ سینٹر ہے نا یہ، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. مدارس میں ہر بندہ تو نہیں جا سکتا. قرآن پڑھ کے دیکھنا ایک نہیں کئی جگہوں پہ ہے کاش کاش کاش. یعنی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یا محشر کا دن ہوگا، پھر اللہ کی مخلوق کہے گی کاش مجھے وقت مل جائے، کاش ایک دفعہ میں دنیا میں دوبارہ بھیجا جاؤں، کاش میں وہ کام نہ کروں جو مجھے کرنے نہیں چاہیے تھے، کاش میں وہ جا کے کام کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا. معصوم فرماتے ہیں تب مخلوق کے لیے وقت ختم. پھر وہ کاش ہی کہتے رہیں گے مگر ملے گا کچھ نہیں. پھر معصوم نے تجھ پہ احسان فرمایا. اب میں جب بھی پڑھتا ہوں تو تمہیں یہی لکھا جو پڑھو گے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا تجھے اتنی رغبت کا ثواب ملے گا. ہم سب ثواب کے پیچھے پڑ گئے، حقیقت کو نہیں سمجھا. ہم سب کے ذہنوں میں بچپن سے یہ ثواب یہ گناہ، یہ ثواب یہ گناہ. پوری کربلا عاشقین پہ منحصر ہے. ایک بھی عاشق ایسا نہیں جس نے حسین کا ساتھ ثواب کے لیے دیا ہو. سمجھ ہی نہ آئی، ہمیں کوئی سمجھا ہی نہ سکا کربلا کی حقیقت کیا ہے. شکریہ سیدہ، مشکور میں اتنا دفعہ پڑھو گے اتنی رکعت کا ثواب ہوگا. ہم نے ثواب سمجھ کے پڑھا اور بھی کیا. قرآن میں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جس میں ہے کاش کاش کاش. مگر کربلا کا جہاں معاملہ آتا ہے معصوم قریبی فرماتے ہیں اس کاش کے بعد موقع نہیں مگر اس کاش کے بعد موقع. کاش میں کربلا میں ہوتا، یا لیتنی کنت، میں ہوتا، میں اپنے آپ کو قربان کرتا. پوچھا گیا تھا معصوم سے مولا کہ آنے والی ریت کے لیے ایک پیغام ہے، وہ تو کربلا 61 ہجری میں تو نہیں ہو سکتے، پھر اسے پڑھوایا کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا وہ جب اپنے آپ کو کربلا میں سمجھیں گے، جب وہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے ہم سرزمین کربلا پہ ہیں. کیوں؟ کلو ارض، جب وہ محسوس کریں گے کہ ہمارا چلنا ہمارا پھرنا عام زمین پہ نہیں، یہ وہی کربلا ہے، تب
کریں گے کہ ہم بھی اپنے آپ کو قربان کریں گے. پوچھا گیا علماء سے قربان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چھری رکھیں گلے پہ اور گلا کاٹے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ قربانی نہیں، قربانی یہ ہے لنگر حسین کھا کر کوشش کرے شبیل حسین کا قطرہ پی کر اس پیٹ کو حرام سے بچائیں. یہ قربانی ہے. میرا خیال ہے چھوٹی سی میں مشکل بات کر رہا ہوں. یہی جانے والے کا پیغام ہوتا ہے، ہم غور نہیں کرتے. ہر جانے والا ہمیں یہی پیغام دے کے جاتا ہے تو اپنا وقت ضائع نہ کر، بہت تھوڑے ٹائم کے لیے تو آیا ہے. قربانی کیا ہے؟ آنکھوں کی قربانی دے دے. فوزی عظیم کو جو پانا ہے پاکستان کی قربانی دے کا تو خوش نصیب ہے. تیری آنکھیں عام آنکھیں نہیں، تیری آنکھیں دیکھتی ہیں علم عباس. آنکھوں کی قربانی دے یا علم دیکھ یا پھر حرام نہ دیکھ، یہ قربانی ہے. کوئی دے تو پتہ چلے. ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم مومن ہو کے ہم خود دعا ہیں. مومن جو ہے مومن ہو کے لوگوں کو کہتے ہیں التماس دعا، یعنی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں آ سکتی، اتنا کمزور ہے. حالانکہ یہ عبادات، یہ نمازیں، یہ عزاداریاں ہمیں اتنی طاقت دیتی ہیں، ہم ضائع کر جاتے ہیں ان چیزوں میں. بندہ بندے سے لڑ رہا ہے، بندہ بندے کے ایپ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیا پہن رہا ہے، وہ کیا پی رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے. یہ تو ہمارے ٹاپک ہی نہیں. اس کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آ گئی؟ مومن ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، اگر اس کے پاس آ گئی دعا مانگ اللہ اور دے. مومن کا سر تو بہت وسیع ہوتا ہے. مومن تو چلنے والوں کا نام نہیں ہے. اور اگر اس نے غلط طریقے سے کمایا موت سے باہر ہے، پوچھ لے گا. تو کم از کم اپنا کردار ایسا خوبصورت کر تو منہ سے نکال، اللہ اسی وقت تو نکال. مولا کے عزت کی قسم، یہ میں مجلس تعلیم کی اس کو زیادہ نہیں کھول رہا. ہم بہت کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں. مرنے کے بعد میت ہماری رکھی ہوتی ہے اور ہمارا والد کہہ رہا ہوتا ہے معاف کر دینا. اتنے کمزور ہیں، مرنے کے بعد معافی منگواتے ہیں، زندگی میں ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے. ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے تھا. یہ ہے جانے والے کا پیغام. اس لیے یہ وہ حسرت ہے، یا لیتنی کنت معکم، میں کربلا میں ہوتا ہوں. کہا تو سمجھ تو کربلا میں ہے، کر اپنے آپ کو قربان. کہا کس طرح کروں؟ کہا اس نفس پہ چھری پھیر. کہا کس طرح نفس پہ چھری پھیروں؟ کہا نفس پہ چھری پھیرنے کے لیے مجھے متقی بننا پڑے گا. کہا متقی کی تعریف کیا ہے؟ کہا امام المتقین نے فرمائی تو ہے، پڑھتا جو نہیں. کیا فرمائی ہے؟ امام المتقین نے متقی کا خطبہ دیا. آج بھی خطبہ ہماری کتب کی زینت ہے، بہت بڑا خطبہ ہے. اس کا پہلا جملہ مولا سے پوچھا گیا ہمارا متقی کون؟ فرمایا ہمارا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. شاید میں مشکل بات کر گیا. ہمارا متقی وہ ہے جو جنت کی تلاش میں نہ ہو، ہر کام جنت کے لیے نہ کرے، جنت اس کی تلاش میں ہو. ہماری تو سوئیاں اٹکی ہیں، بس جنت، بس جنت، بس اٹھے جنت، بیٹھے جنت، سوئے جنت، عزاداری کی جنت. معصوم فرماتے ہم نے سمجھا نہیں نا. معصوم فرماتے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا. حیرانی والی بات ہے، ہماری سوئی پھر جنت پہ کھڑی. اس لیے دوستہ کہہ گیا تھا در بدول سے ادنا سی شہنما. اس کے شعر کو کسی نے سمجھا ہی نہیں. کم زشتوں نے کھانے سے جنت بدل گئی. روزی بات طویل نہ ہو جائے، میں مختصر جیسے پیش کروں. کھانے کا بھی ٹائم ہے جس سے جانے کے لیے ہم کٹھے ہوئے. جانے والا ہم سب کو کوئی پیغام دے کے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں بہت تھوڑا وقت ہے تیرے پاس، کوشش کر جو کمیاں مجھ سے رہ گئی وہ تیرے اندر نہ ہوں. گھبرا گیا ہو اب آپ ہم تو سے اور کر دیتا ہوں. اصل میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب محب ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ کربلا ہمیں شیعہ نہ بنا سکے. شہنشاہ صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ عالم دین ہے، عارف بستی ہے. رمضان شاہ ہم محب ہیں، ہم شیعہ نہ بن سکے.
کربلا بار بار کوشش کرتی ہے یہ محب سے شیعہ بن جائے، یہ محب سے شیعہ بن جائے۔ پھر 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، کرشن نگر میں آئے ہوئے شیعہ جامع مسجد میں ذکر سننے والے یہاں سے پریشان ہو کے نہ جائیں، 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں، محب وہ ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے شیعہ بننا ہے، اعلیٰ مقام کا نام ہے شیعہ۔ کیسے بنے گے؟ اپنی کوتاہیاں کمیاں ہم نے دور کرنی ہے۔ ہم نے کربلا کا غم منانا ہے مگر حسین پہ احسان نہیں کرنا۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ میں نے دیگیں پکائی، میں نے مومنوں کو لنگر کھلایا، میں حسین کی مجلس پہ گیا، حسین پہ احسان ہو جائے گا۔ ہم نے شیعہ بننا ہے، ہم نے کہنا ہے میں کون تھا، میں کہاں پکا سکتا تھا، اس نے توفیق دی، حسین نے اپنے ہاشموں کو میرے ذریعے لنگر کھلوایا۔ ہمیں شیعہ سب سے پہلے ہمیں حسین پہ احسان نہیں کرنا، حسین کا احسان سمجھ۔ بندے علمدار شریف جائے نا، کوئی 4 کنالے کو 2 کنالے کو 10 پتے امام بارگاہ کو جگا دینا، کہتے جی میں نے امام بارگاہ کو جگا دی، میں نے امام بارگاہ کو جگا دی۔ بڑا اچھا سنتا رہا، ایک صاحب کہنے لگے دیکھیں جی شاہ جی میں نے امام بارگاہ کو اتنی جگا دی، میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی تو پیچھے سے لایا نا، بس شکر پڑھ تجھ سے حسین نے اپنا گھر بنوایا ہے۔ جس کو دیکھو حسین پہ احسان، جس کو دیکھو حسین پہ احسان۔ حق بنتا تھا ہم سب مقروض تھے حسین کے، ہر بندہ ہم میں سے مقروض ہے سردار کا، حسین پہ احسان نہیں، حسین کا احسان۔ ہم آج تک نہ سمجھ سکے، ہم مجلس میں گئے، ہم نے مجلس سنی، بات نکلے، کسی نے پوچھا کہاں گئے تھے، ہم نے کہا ہم مجلس پہ گئے تھے۔ یہ احسان ہے حسین پہ۔ مجلس سے نکل تو پوچھے کہاں گیا تھا، یہ نہ کہے میں گیا تھا، کہا حسین نے بلایا تھا۔ شاید تیرا معیار کمال پہ آ جائے، اور انشاءاللہ آنا ہے اور آنا چاہیے۔ تو جی ایک جملہ درجات کی بلندی پہ، میرا ٹائم ہو گیا، اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا۔ درجات کی بلندی، ہر بندہ دعا کرتا ہے ان کی درجات کی بلندی، جانے والوں کی درجات، اس درجات کی بلندی کیا ہے؟ دن تو ایک سمیٹ کے میں مسائل پہ تو جن سے سنا کے جاتا ہوں، آپ کی تھکاوٹ اور آپ کے کافی دیر سے بیٹھنے کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی چہروں کو دیکھ کے میں کوشش کر رہا ہوں بات کو سمجھوں۔ یہ درجات کی بلندی کیا ہے؟ مومن کا مقام جنت ہے، اگر مومن کا مقام جنت ہوتا تو 72 جنت لے کے حسین کو چھوڑ دیتے۔ مومن کا مقام کیا ہے؟ مومن کا مقام کیا ہے؟ یہ مومن کا جو مقام ہے وہ ہے درجات کی بلندی۔ مختصر سے عرض کرو، علی کے عاشقوں کی درجات کی بلندی کا نام ہے علی کا قرب۔ کربلا کے 72 کی درجات کی بلندی کا نام ہے حسین کا قرب۔ نہیں، یہ سردار شب عاشور فرما رہے تھے، یہ زدی فوج میری ذات اور میری جان کی دشمن ہے، میں چھٹی دیتا ہوں چلے جاؤ۔ عاشقوں نے کیا کہا؟ اگر 70 مرتبہ قتل کر دیے جائے پھر زندہ کیے جائے تجھے نہیں چھوڑ سکتے، کچھ تو مانگو۔ کہاں پر مانگنے نہیں، ہم دینے والے۔ میرے محترم نجیب ممبر، آپ نے میرا اعلان کیا، کسی عاشق نے 2 مصرع لکھے اور کمال کر گیا، وہ کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ آقا ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، بس ایک شفقت کیجئے گا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کیجئے گا، آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ میں یہاں سے ذکر پڑھ کے چلا جاؤں، سوک والا جنہوں نے مجھے بلایا، بھائی رمضان آپ سب سادات شامل ہیں، بعد میں آ کے یہاں کچھ مومنین کہیں کہ وہ بھائی صاحب سید صاحب آئے تھے، پڑھ کے چلے گئے، ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے۔ 72 کہاں ہے؟ 72 کو ڈھونڈنے کے لیے وہ جملہ ذہن میں رکھنا، انہوں نے مانگا تھا ہمیں جدا نہ کرنا، ہمیں قرب دینا۔ اب اگر 72 کو تلاش کرنا ہو تو جا کربلا کی مٹی کو غور سے دیکھ، جہاں حسین ہوگا وہاں 72 ہوں گے۔ بس
درجات کی بلندی کا نام ہے قرب امام زمان۔ بہت کچھ اس پہ خطاب کیا جا سکتا ہے، گزارش آپ کی، مگر میں مختصر خدمت میں پیش کروں۔ درجات کی بلندی کا نام ہے ہم جانے والوں کا امام کا قرب نصیب ہونا۔ درجات کی بلندی کا نام ہے تیرا میرا دنیا سے جانا اور امام کا ظہور کر کے تیری میری قبر پہ آ کے اٹھانا۔ آئیڈیا ہی نہیں ہے رجت کا، رجت پہ بہت کم گفتگو ہوئی، وقت نہیں پڑھ سکتا۔ کوشش کیا کرو، آنے والی کی خدمت میں گزارش کیا کرو کہ ہمیں رجت پہ بتا، رجت ہے کیا؟ یہ سب ماضی سن رہے ہیں۔ صفین ہوئی تھی، خیبر ہوئی تھی، خندق ہو چکی، کربلا بھی ہوئی تھی، مہدی آئے گا۔ ہر چیز میں ہم اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں۔ جاب کیوں کرتے ہو؟ میں اچھی سیلری لوں گا۔ بزنس کیوں کرتے ہو؟ میں منافع کماؤں گا۔ بچے کو اسکول داخل کیوں کراتے ہو؟ اچھا بڑا آدمی بڑھے گا۔ ہر چیز میں گا گا گا۔ یہ بھی ہونا چاہیے نا، میں مجلس میں کیوں جاتا ہوں؟ ورک بنوں گا، میرا مولا آئے گا، میں اپنے مولا کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ بھی تو حسینی ہے، نام مہدی ہے۔ یہ بھی تو علی ہے، نام مہدی ہے۔ جمعے کی جماعت میں ہم کھڑے تو ہو جاتے ہیں سردار کے لیے، مگر زندگی میں کھڑے نہیں ہو رہے۔ ہماری مجالس کے عذاب کے اشتہاروں کی زینت ہے سرکار کا نام ٹاپ پہ، زیر سرپرستی قائم آل محمد۔ لیکن افسوس ہے جس کی زیر سرپرستی ہم ان کا تذکرہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا ارمان دکھ ہے، پہلے اپنی دعائیں، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے آخر میں کہتے ہیں اللہ مہدی کو ظہور دیو۔ حالانکہ ہماری سب کی دعاؤں کی پہلی دعا یہ ہوتی، پروردگار میں اس قابل نہیں، احسان فرما، کریمی فرما، مجھے مہدی کا ناصر بنا، مجھے اپنے زمانے کے حسین کا حر بنا، میں اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل ہوں۔ جو چیز مانگنی چاہیے تھی وہ یہ تھی۔ تو سن درجات کی بلندی ہے تیری قبر پہ امام کا آنا۔ یہ رجت ہے، رجعہ، پلٹنا، اٹھنا، پھر واپس آنا۔ معصوم سے پوچھا گیا، بس ایک جملہ 1 منٹ کا اور 2 جملے مسائل، بس۔ معصوم سے پوچھا گیا، مولا جب آپ کا فرزند آئے گا مومن کیسے پہنچیں گے؟ فرمایا ہر مومن نہیں، جو واقعی مومن ہوگا، جو واقعی منتظر ہوگا، جو واقعی عاشق ہوگا، تاجر نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا؟ حسین میں نے یہ کیا مجھے کیا ملے گا؟ یہ تجارت ہے، ایک ہاتھ دینا ایک ہاتھ لینا۔ حسین میں نے جو کچھ کیا، سرکار تیرے سے پیار ہے، میں نے تیرے پر احسان تھوڑا لگایا۔ یہ ہے مومن کا معیار۔ کڑوی بات یہ ہے نمدار ہے، جانے والے کا پیغام یہی ہے نا، بہت تھوڑا ہے دنیا کے پاس، سمجھ نہیں رہے ہم، اتنی غفلت، سن کے سن ہو گئے، ذہن کام نہیں کر رہے۔ ہمیں سے ہر بندے کو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز عطیہ امام زمان علیہ السلام پڑھنی چاہیے تھی، اور مولا سے پوچھنا چاہیے تھا، مولا میں تو کہتا ہوں میں تیرا ہوں، تو بھی کہنا یہ میرا ہے۔ ابھی اس نے کہا تم کیسے پہنچے گا؟ فرمایا اگر زندہ ہوا، چل پھر رہا ہوا، اس کا ایک قدم وہاں جہاں ہوگا، دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا۔ مولا اگر دنیا سے چلا گیا، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کی قبر پہ میرا مہدی آئے گا۔ یہ دعائیں بھی ماشاءاللہ آپ سب خیر سے پڑھتے ہو، حدیث کے ساتھ ہے، دعائیں قمیر ہے، بہت اچھی دعائیں ہیں، مگر اس سب میں بہت اہم دعا ملتان سے تشریف آئے، میں سن رہا تھا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، دعائے عہد۔ بہت کم مومن پڑھتے ہیں دعائے عہد۔ پھر چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، کائنات کی سچی زبان فرماتے ہیں جو دعائے عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا سب حاضر میت کہہ کے چلے جائیں گے، میرا مہدی قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ اور جعفری صاحب کی طرف سے ایک تحفہ ہے آپ سب کے لیے، دعائے عہد ترجمے کے ساتھ بانٹیں گے، وہ ضرور لیں، پڑھیں۔ حالانکہ وفات الجلال میں لکھی ہے، گوگل پہ بھی مل جاتی ہے، ترجمے کے ساتھ ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے، ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا، پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔
یہ تیرے لیے تحفہ ہے. دعا گو سید بادشاہ کے لیے قصیدہ مرحوم جلیل عالم مقامہ ونور اللہ برکتہ. دعا گو پروردگار ان کے درجات اتنے بلند فرمائے, ان کو کل کوئی امام زمانہ نصیب ہو, اتنے درجات بلند ہو کہ جب امام آئیں تو ان کی قبر پہ آ کے کہیں اٹھ میں آ گیا, امام کے لشکر میں نصر بن کے امام کے لشکر میں شامل ہو. اور جتنے سادہ تو مومنین دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں سب کے لیے دعا ہے. شہنشاہ زمانہ, امام زمانہ, آقا تیری کسی کو معرفت نہیں تھی, حالانکہ تیری معرفت بڑی ضروری ہے. ماتا بڑا بیان کی ماما زمانے ہی ماتا بیتر پر چل گیا. ہم ان کی طرف سے صلہ رحمی کے طور پہ جانے والوں کی طرف سے دعا کرتے ہیں. جب تشریف لانا, احسان فرمانا, ہر مومن کو قبر سے اٹھانا, تاکہ مومن دنیا کے بڑے تانے سہ سہ کے گئے. ٹھیک ہے کردار میں ذرا کمزور رہے ہیں, لیکن تانے سہ سہ کے گئے. دنیا والوں نے شیعہ ہونے کا تانا دیا, دنیا والوں نے عجیب عجیب باتیں کی, برداشت کر کے چلے گئے, صرف دے دیے. احسان فرمانا, جب آنا ان سب کو قبروں سے اٹھانا, اپنے لشکر میں شامل کرنا. مستورات تو چلی گئی, ان کو کنیزان بنا کے اپنے لشکر میں شامل کرنا. دو جملے مسائل. ہاں 13 محرم ہے, کوفہ شہزادیوں کی آمد ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بادشاہ نے وہاں حسن سے فرمایا, حسن بیٹا میرا دل چاہتا ہے میری بیٹیاں ایک دفعہ میرے ہوتے ہوئے کوفہ ضرور آئیں. حسن بیٹا جا کے میری شہزادیوں کو کہو, آپ کے بابا چاہتے ہیں کہ آپ کوفے ضرور تشریف, مگر پوچھنا اگر ان کا دل ہو تو, کیونکہ وہ نانے کی مزار پہ بھی رات کو جاتی ہے, چند قدم کے پاس. سرکار حسن پہنچے, شریک قدر حسین, عالیہ شہزادی, معظمہ کائنات, غازی عباس کی آقا زادی, اون محمد کی ماں, ملکہ کونین کے پاس یہ پیغام ہے بابا کا, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شہزادی فرماتی اس میں تو کوئی شک نہیں, ہم نے سفر اتنا طویل کبھی نہیں کیا, لیکن کیا کریں بابا کی محبت کے لیے ہم کوفہ ضرور جائیں گے. سرکار کو پیغام ملا, سرکار نے کچھ فرمان, کچھ احکامات صادر فرمائے. حسن بیٹا, میرا لال حسن, کوشش کرنا میری بیٹیوں کو سفر رات میں کرانا, دن میں سفر نہ کرانا. حسن بیٹا جہاں محمل ہونا, ان کے کافی فرلانگ پیچھے سپاہی جانباز, کافی فرلانگ آگے جانباز سپاہی رکھنا. اس لیے کوئی تیز رفتار آگے سے یا پیچھے سے آتا ہو ان کو روک سکے. عام ہستیاں نہیں جا رہی, محمد کی بیٹیاں سفر رہے ہیں. میرے حسن لال, کوشش کرنا ہر راستے میں پوچھتے رہنا میری شہزادیوں سے کہیں تھک تو نہیں گئی. اللہ اکبر. تو جی سفر شروع ہو گیا. لکھا ہے سائمان مکتب نے, شہزادے پاک حسنین کریمین تھوڑا آرام پسند فرماتے تھے, مگر غازی عباس واحد ہستی تھی جس نے پورے سفر میں ایک لمحہ بھی آرام پسند نہیں فرمایا. کبھی گھوڑا دوڑا کے آگے, کبھی گھوڑا دوڑا کے پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آ کے شہزادی کے محمل کے قریب آ کے کہتے تھے آقا زادی تھک تو نہیں گئی. سارے راستوں میں آقا زادی کو زانو نیچے رکھ کے سوال کرتا رہا. اللہ اکبر. پہنچ گیا قافلہ کوفہ کے باہر. پاک حسن نے پیغام بھیجا, شہنشاہ معظم امام زمانہ آقا شہزادیاں آ گئی. سرکار نے فرمایا میری شہزادی وہ قافلہ وہیں روکو, میں خود لینے آ رہا ہوں. جب مولا علی تشریف لائے, سب سے پہلے بیٹی کی محمل کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا پوچھتے ہیں بیٹی تھک تو نہیں گئی؟ آیا روک کے اگر علی کہتی ہے بابا سفر تو بہت طویل تھا, لیکن آپ کی زیارت سے ہماری تھکاوٹ ختم کر دی, اب تیرا امام لے کے چلا. خود مہار پکڑ کے کوفہ کی گلیاں دکھاتا پھر رہا ہے, کوفہ کے چوک دکھاتا پھر رہا علی, کوفہ کے بازار دکھاتا پھر رہا علی.
شہزادی کہتی ہے بابا آپ کوفہ کی گلیاں، کوفہ کے بازار، کوفہ کے چوک دکھاتے پھر رہے ہیں، یہ چیزیں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ روکے کہتے ہیں ریش عطر اللہ اکبر گریے سے تب ہو گئی۔ روکے فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی آپ کو دوبارہ کوفہ آنا پڑ جائے بابا، اگر میں آؤں گی بھائی حسن تو ہوں گے نا؟ روکے کہتے ہو سکتے ہیں حسن جو تیرے ساتھ نہ ہو، اچھا بات بھائی حسین تو ہوں گے؟ پھر مولا علی رونا فرماتے ہو سکتے حسین بھی نہ ہو۔ ابھی تک شہزادی پوچھتی جا رہی تھی یہ تو ہوں گے، یہ تو ہوں گے، جب کہا نا میرا غازی تو ہوگا نا، اس وقت امیر المومنین دو کے کہتے ہو سکتا ہے غازی عباس بھی ساتھ نہ ہو۔ جب کہا نا غازی عباس پھر رو کے بھی کہتی ہیں واہ جاوا واہ جاوا۔ کوفہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے پھول برسا رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں، کسی مرد کو ضرورت نہیں تھی کوفہ کی گلیوں میں باہر نکلے، غازی کا پہلا اتنا ساتھ تھا، بس یہی جملہ ہے سنتے جاؤ روتے بھی جاؤ اور دعا بھی کرتے جاؤ، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی آئے۔ آپ کی سنت لینہ سے پوچھئے میری دادیوں کا قصور کیا ہے؟ کوفے کی عورتیں پھول برسا رہی ہیں چھتوں سے۔ پھر امیر المومنین کوفے کی عورتوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ فرماتے ہیں کوفہ کی عورتیں غور سے دیکھ لو یہ میری بیٹیاں ہیں، جتنا آج پھول برسا رہی ہو کوشش کرنا جب یہ دوبارہ آئے پتھر نہ برسانا، یہ پھول برسا کے استقبال کرنا۔